بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. سورہ یوسف آیت نمبر 13 سے آج کا سبق. سورہ یوسف کی آیت نمبر 12 تک کے احوال آپ کے سامنے ذکر ہوئے. اللہ ہمیں یاد کرنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو مسائل یہاں سے مستنبط ہوئے اس کو سمجھنا، یاد رکھنا. کل کے آخری سبق میں شروع ہو چکا ہے واقعہ یوسف علیہ السلام، اور چونکہ واقعہ یوسف میں بہت سارے اسباق اور احکام ہیں، ایک سبق تو اس میں یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ عالم الغیب نہیں ہیں. اور آپ پورے واقعہ پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہر جگہ سے یہ بات معلوم ہوتی جائے گی کہ ہر نبی جس طرح عالم الغیب نہیں ہے، اسی طرح حضرت یعقوب اور یوسف بھی عالم الغیب نہیں. اور دوسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی، معلوم ہوئی، یہاں چونکہ پہلے خواب کا ذکر ہوا تو خواب کے اقسام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اس کے احکامات. اب اس خواب کو بیان نہ کرنا، وہ یا پھر بیان کر کے اس کا صحیح معنی نکالنا، یہ کب کرنا چاہیے اور کس کے سامنے خواب بیان کرنا چاہیے، یہ بھی ذکر ہوا. کل کے سبق سے اب چونکہ واقعہ یوسف علیہ السلام شروع ہو چکا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں چونکہ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال کیا، اور یہ یہودیوں کا پڑھایا ہوا سبق تھا مشرکین کو کہ جاؤ اپنے نبی سے یہ مختلف سوالات وہ لے کر آتے تھے اور ڈھونڈتے تھے. جس طرح میں جب یہاں ابتدا میں یہاں آیا تو چند یہاں وہ لوگ ابھی موجود ہیں، تو جب درس اس وقت جو ہے نا کافی لوگ بھی بیٹھتے تھے اور میں اسپیکر پہ درس دیا کرتا تھا، تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس سے تھوڑا پریشان بھی ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو خاموش کرنے کے لیے کیا کریں. انہوں نے کہا کہ جاؤ تم ان کو مقتدیوں کے سامنے ان سے سوال پوچھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھی وہ عصا کون سے درخت کی لکڑی کی. پھر جب میں نے اس کا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کس کتاب میں اس کا درخت کا نام تو نہیں لکھا ہوا ہے، بس عصا کا ذکر ہے، لاٹھی ہے، کسی لکڑی کی ہوگی. تو میں نے ایسے نام بتا، میں نے کہا فلاں درخت کی تھی. اب تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ نہیں تھی تو وہ لے کے آؤ. اچھا، دوسرے دن انہوں نے کہا وہ جس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو بند کیا، اس صندوق کو جس مستری نے بنایا اس کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا نام فقیر محمد. اب کیا بتائے بھائی. اب اس طرح کے یعنی وہ سوال کا مقصد ایک تو ہوتا ہے سوال اپنے آپ کو سمجھنے کے، کہ ایک بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے سوال کرتے ہیں. یہ سوال علمی سوال ہوتا ہے اور اس میں ثواب بھی ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے. اور اکثر میں کہتا ہوں کہ ہم سے دین جو نکلا ہے وہ اس وجہ سے نکلا ہے کہ ہم نے سوال کرنا چھوڑ دیا. اب آپ عالم سے پوچھیں گے نہیں تو آپ کو کیسے جو ہے نا بات معلوم ہوگی، آپ صحیح بات معلوم نہیں کر سکیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو 3 دفعہ ان کو واپس کیا. تو آخر میں جب وہ تھک گئے کہ آپ نے فرمایا علیکم السلام جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تو وہ گیا، پھر لمبی نماز پڑھی، پھر لمبی پڑھی، پھر لمبی پڑھی، تھک گیا. تھک کے واپس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، کیا مسئلہ ہے؟ اب مجھے ہر بار واپس کرتے. تو آپ نے فرمایا اذا رکعت فرکع حتی تطمئن راکعا،
رکوع سجدہ ذرا اطمینان سے کیا کر۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پہلی ہی نماز ختم ہونے پر جو آپ نے اس کو بلایا پھر اس کو بھیجا، اسی وقت کیوں نہیں بتایا کہ نماز آپ نے پڑھی وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو یہ چیزیں جو ہے ٹھیک کر دو؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعلیم دینا چاہتے تھے امت کو کہ بھائی جب تک اس نے سوال نہیں کیا تب تک آپ نے جواب نہیں دیا، اور وہ اس لیے اس کو بار بار بیچتے رہے تاکہ اس کے دل میں سوال کی اہمیت پیدا ہو جائے کہ سوال کرنا کتنا ضروری ہے۔ لیکن ایک سوال ہوتا ہے اس کا دارومدار ضد، عناد اور اگلے کو خاموش کرنا، اگلے کی بے عزتی کرنا اور اگلے کی تذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، جس طرح کے مناظروں میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو مناظرے ہوتے ہیں یہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک کو دوسرا جو ہے نا وہ مغلوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کے سامنے وہ اس کے سامنے، تاکہ میرے سامنے مغلوب ہو جائے اور میرا نام ہو جائے کہ میں جیت گیا ہوں اور یہ ہار گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں اس کا فائدہ بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا، اور الٹا امت میں اس کا فساد پھیل جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بھائی چلو اگر وضاحت ہو جائے تو ہم مان لیں گے، مقصد یہ تھا کہ یہ بتا نہیں سکیں گے تو ہم تاڑیاں بجائیں گے کہ دیکھو یہ تمہارا نبی ہے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں۔ تو یہاں پر جیسے انہوں نے سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے خاندان جو ہے وہ تو شام میں رہنے والے تھے اور یہ مصر میں کیسے آ گئے، اس قسم کے سوالات شروع کر دیے، تو اس کے جواب میں یہ آیت آیا کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَةٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ اس میں تو ایک نہیں، یہ تو عبرتوں سے بھرا ہوا واقعہ ہے۔ یہ جو پوچھنے والے ہیں نا ان کو کہو اس میں تو بہت ساری عبرتیں ہیں، اور عبرتوں کا کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس میں اس قصہ اور واقعہ سے ایک اشارہ یہ بھی دینا تھا کہ جس طرح حال یوسف کا ہوا تھا اس کو بھائیوں نے یعنی حسد ہوا تھا ان کے ساتھ، تو یہ مکے والے آپ کے ساتھ حسد بھی کریں گے، پھر اس حسد کی بنیاد پر ان کو گھر سے بھی نکالا، وطن سے بھی نکالا، اسی حسد کی بنیاد پر آپ کو بھی یہاں سے نکالیں گے، اسی حسد کی بنیاد پر غار میں رہے تو وہ کنویں میں رہے، اسی حسد کی وجہ سے آپ کو پھر غار میں رہنا پڑے گا، اسی حسد کی وجہ سے آپ دوسرے وطن میں دوسری جگہ میں چلے گئے، ناشنا لوگوں مدینہ میں ہجرت کرنی پڑی۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام کو پھر وہاں پر جو ہے وہ دوسرے شہر میں جانا پڑا، لیکن اس میں یہ بھی ایک نشانی و عبرت ہے کہ جیسے یوسف ان حالات سے گزرتے بالآخر واپس بادشاہ بن کر جو ہے اس ملک کا بادشاہ بنا، تو اسی طرح اشارہ تھا اس بات کی طرف، آیا یعنی عبرت ہے اس میں ان پوچھنے والوں کے لیے کہ ان حالات سے تو آپ گزریں گے لیکن بالآخر حکومت اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، اور امارت اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، فتوحات اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ایک دن اسی طرح آئے گا جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے معافیا مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی طرح مکے والے بھی ایک دن آپ کے سامنے معافیا مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اب مشورہ شروع ہوا، مشورے میں پہلا مکر، یعنی اس سے یہ بات معلوم ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ جو مکر کرتے ہیں، یہ مکر اولاد کا ماں باپ کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ حسد کی بنیاد پر، یعنی اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ حسد ہے۔ تو کیا حسد کتنا بڑا گناہ، اور اس گناہ کو کرنے کے لیے آپ کو سینکڑوں اور گناہ کرنے پڑیں گے۔ جس طرح کہتے ہیں نا ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، اسی طرح حسد سے پیدا ہونے والا، حسد کی بنیاد پر کی جانے والا عمل، اس کو ثابت کرنے اور اس کو صحیح کرنے اور اس کے انجام تک پہنچنے کے لیے یہ آپ کو 1000 اور گناہ کرنے پڑیں۔ تو یہاں حسد کی وجہ سے بیٹوں نے اپنے والد کے سامنے مکر شروع کر دیے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پہلا مشورہ جو انہوں نے کیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو پہلا مشورہ تو قتل کا ہوا۔ پھر قتل میں بڑے بھائی نے، لالا جی نے مشورہ دیا کہ بھائی ایسا نہ کرو، تو انہوں نے کہا چلو آپ کا مشورہ ہے تو ایسے نہیں کرتے، کیا کریں؟ پھر اس کو کنویں میں ڈالا، اور کیسے کنویں میں ڈالا کہ جو نیچے سے پانی نے خالی کر دیا تھا، انہوں نے اس خالی جگہ میں ان کو جا کے ڈال دیا۔ اور پھر جب یہ یوسف علیہ السلام
کے لیے یہ مشورہ ہوا تو اب باپ کے سامنے آ کر اب دیکھو مشورہ ہو رہا ہے تو مشورہ مطلق مشورہ ثواب نہیں ہے، مطلق مشورہ بلکہ ثواب کے لیے مشورہ کرنا ثواب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی گناہ کرتے ہیں کہتے ہیں یار مشورہ سنتیں کر لیتے ہیں، بھئی آپ گناہ کر رہے ہیں تو اس میں مشورہ، جس سے یوسف کے بھائیوں نے مشورہ کیا تو یہ بھی تو مشورہ تھا، لیکن قتل یوسف کا مشورہ تھا، گناہ کا مشورہ۔ تو مشورہ ایک دین کا ہے اور ایک گناہ کا ہے، تو ہر مشورہ بھی دین نہیں ہے، بلکہ وہ مشورہ دین ہے جو خالصتاً دین کی تقویت کے لیے ہو۔ تو اس مشورے میں یہ ہوا، مشورے میں یہ طے پایا کہ اب ان کو لے جانا ہے اور یہ کام جو ہے کرنا ہے۔ اب اس کے لیے آ کر باپ کے سامنے مکر کر رہے ہیں، یا ابانا ما لک لا تأمنا، اے ابو جی آپ ہم پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ یہ یوسف کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ یہ بیچارہ گھر میں بیٹھ بیٹھ کر کے تنگ ہو گیا ہے، آپ ایک دن اس کو ہمارے ساتھ چھوڑے، یرتع و یلعب، تاکہ یہ دیہات کی چیزیں جو ہے وہ کھائے۔ یرتع کا معنی یہ گرگر اور یہ ساری چیزیں، یہ بیر میر وغیرہ، یہ جو پودوں کی اور جو گرانے کی اور جنگل کی پھل ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں وہ کھا لے گا، اس نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، گرگرے مرگرے اس نے نہیں کھائے، تو یہ جا کر گرگرے کھائے گا، تو یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ وَيَلْعَبْ، اور ابو جی آپ ہم پر اعتماد تو کریں نا، ہم تو اس کے لیے بڑے ناصح ہیں، ہم تو چاہتے ہیں اس کی صحت بھی ٹھیک ہو، اس کے لیے یہ کہ یہ دیہات کی چیزیں بھی کھائے، اور نمبر 2 یہ کہ یلعب، یہ کھیل کود بھی کرے۔ تو لعب یعنی کھیلنا کودنا، یہ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی کہ ہر کھیل جو ہے وہ کیا ہے، وہ جائز ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے اس طرح کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ اس طرح کرو، اور یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع نہیں کیا اور ان کے بیٹے کرتے رہے، تو اس سے ہر کھیل کود مراد نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھیلو یا کودو تو پھر کھیل جو ہے وہ گھوڑوں کا کر لیا کرو، یعنی مسابقہ جس کو کہتے ہیں، ریس جس کو کہتے ہیں، ریس کہتے ہیں اس کو، یعنی ایک دوسرے سے آگے گھوڑے کو لے کر جانا، گھوڑا دوڑ جس کو کہتے ہیں۔ اگر آپ نے کھیلنا ہے تو پھر کھیل کون سا کرو؟ گھوڑے والا، تاکہ اس کا آگے جو ہے تمہیں کوئی مسئلہ، اور کھیل کرنا ہو تو پھر پیادل چلنے کا اور دوڑنے کا، تاکہ تمہارے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو جائے۔ دوڑنا بھی ایک تعلیم ہے اور گھوڑے کو دوڑانا بھی ایک تعلیم ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو آگے جو ہے اپنی زندگی میں کام آئیں گے۔ اب گیند کو مارنا آپ کو زندگی میں کدھر کام آئے گا، کس مقام پر کام آئے گا؟ آپ کہ دشمنی آپ جہاد میں کام کریں گے، بیٹ ماریں گے، گیند ماریں گے، یا گولی کو سامنے سے ماریں گے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ آپ کو بھاگنے کی بھی ضرورت ہوگی، آپ کو دشمن کے پیچھے جانے کی بھی ضرورت ہوگی، اور آپ کو تیز جانے کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کو ایک سواری پر بھی جانے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں وہ کرو جو کہ آئندہ آپ کو اپنی زندگی میں دین کے لیے اور آپ کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ تو یہ جو ہم کھیل کود کر رہے ہیں، یہ شطرنج وغیرہ، یہ کرکٹ وغیرہ، یہ سارے وہ لغویات ہیں کہ جو انسان کو جو ہے اپنے مقصد سے ہٹانے والی ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پر لعب کھیل کود سے مراد کون سا ہے؟ یعنی یہ گھوڑا دوڑ، اور اسی طرح وہ جو مسابقہ کر رہے تھے، یعنی کشتی اور پہلوانی جو کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ بھی کرے گا تاکہ اس کی جو ہے جان مضبوط ہو جائے۔ اب انہوں نے مکر شروع، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تو ابو جی ان کی بھرپور حفاظت کریں گے، آپ کو پتہ ہے ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں نا، تو اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اب نفی علم غیب کہ پیغمبر کے سامنے مکر ہو رہا ہے، بیٹے ان کو جو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس دھوکے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، بلکہ آگے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمائے انی لیحزننی، اے میرے بیٹوں، لیحزننی، مجھے غم پہنچتا ہے، میں محزون ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، ان تذہبوا بھی، اگر تم اس کو لے جاؤ، اگر تم اس کو لے جاؤ گے تو مجھے پریشانی ہوگی، میں اس کی جانے سے پریشان ہوتا ہوں کہ اس کو میں دور نہیں بھیج سکتا ہوں، آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وَأَخَافُ، اور دوسری بات یہ کہ مجھے ڈر ہے، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا،
وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل رہو گے، تم اپنی بھیڑ بکریاں چراؤ گے، یہ بیچارہ تو دوڑ بھی نہیں سکتا ہے اور اس کو عادت بھی نہیں ہے، اور تم کے آگے پیچھے چلے جاؤ گے تو یہاں تو جنگل ہے، اور یہاں تو جہاں بکریاں ہوتی ہیں وہاں بھیڑیا آ جاتا ہے بکریاں کھانے کے لیے، تو جب بکریاں آپ بکریوں کے پیچھے جائیں گے، پیچھے اکیلے ہوگا تو بھیڑیا آ کر کے بکری کی جگہ اس کو نہ کھا لے۔ اگلا جھوٹ دیکھو، ایک جھوٹ، دوسرا جھوٹ، تیسرا جھوٹ، کہنے لگے لئن اکلہ الذئب، اگر اس کو کھا جائے بھیڑیا، ونحن عصبہ، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو بھیڑیا کھائے، ونحن عصبۃ، اور ہم تو بڑی جماعت ہیں، 10 بھائی ہیں اور 10 لوگ ہیں، تو کس طرح بھیڑیا جو ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا ویسے خیال ہے، 10 آدمی موجود ہے، اس سے ایک آدمی جو ہے نا وہ بھیڑیا، اور اگر ایسا ہوتا تو انا اذا لخاسرون، یقیناً ہم اس وقت تاوان والے ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ اگر بھیڑیا ہمارے ہوتے ہوئے اس کو کھائے تو پھر تو ہم نکمے ہو گئے، تو پھر تو ہمیں بکریاں بھی نہیں چرانی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہوتے ہوئے بکریاں بھی کھا جا سکتی، لیکن آپ کو پتہ ہے کیا، ہمارے ہوتے ہوئے اس نے بکری نہیں کھائی اور نہیں کھا سکتا ہے، تو جب وہ ہمارے ہوتے ہوئے بکریاں نہیں کھا سکتا تو ہمارے بھائی کو کیسے کھائے گا؟ فلما ذهبوا، بس اس کے درمیان میں قرآن مقصد کو بیان کرتا ہے، اس کے درمیان میں انہوں نے کہا چلو تم کہتے ہو تو لے جاؤ، لیکن میرا دل مطمئنہ نہیں ہے۔ انہوں نے باپ کے سامنے ان کو اٹھایا اور کندھوں پہ اٹھایا اور ہنستے ہوئے اور بڑی خوشی سے جا کر، اور جب ان سے غائب ہو گئے پھر شروع کر دیا، ان کو کوڑے مارنا شروع کر دیا، کپڑے اتارنے شروع کر دیے، مارنا شروع کر دیا، اور ایسا مارا اور ایسے لہو لہان کر دیا۔ کیوں کہ کنویں میں ڈالنے کے لیے جب آپ کسی کو کسی جگہ میں ڈالیں گے، ماریں گے تو یقیناً وہ تو اتنا آسان نہیں ہوتا نا، اس لیے انہوں نے کتنا مارا ہوگا، کتنا وہ رویا ہوگا، اور کتنے وہ جو چیخا ہوگا، اور کیا کیا اس نے کہا ہوگا، اور کیا کیا تکلیفیں اس نے گزاری ہوں گی، اس پر گزری ہوں گی تکالیف، لیکن اس کو قرآن نے ذکر نہیں کیا، اگلی مقصد کی بات ذکر کر رہے ہیں۔ بس لے گئے ہیں اور یہ سارا قصہ ہو گیا، کنویں کے پاس پہنچے۔ فلما ذهبوا به، جب وہ لے کر گئے یوسف علیہ السلام کو، واجمعوا، اور انہوں نے اجمعوا ان یجعلوا فی غیابت الجب، اجمعوا کا معنی یعنی سب نے ایک ہی فیصلہ کر لیا، اجمعوا اجماع کر لیا انہوں نے، اجماع کا معنی کہ سب ایک بات پہ متفق ہو گئے، اجماع اس کو کہتے ہیں ایک بات پہ متفق ہو جائے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اگر سارے لوگ کسی گناہ پہ متفق ہو جائے تو یہ جائز ہو جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ اب دیکھو یہاں وہ اتفاق کیا انہوں نے قتل یوسف پر، تو کیا قتل یوسف جائز ہو گیا؟ ان کو کنویں میں ڈالنے پر متفق ہو گئے تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، گناہ پر اجتماع کرنا اور گناہ پر مشورہ کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ مطلق یہ جو جمہوریت ہے نا، یہ جو جمہوریت لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ کفر ہے، وہ اس معنی میں لیتے ہیں کہ لوگ اگر گناہ پر جمع ہو جائے، اکثریت گناہ کا کرنے کے لیے جمع ہے کہ یہ ہونا چاہیے تو کیا وہ جائز ہونا چاہیے؟ تو جمہوریت کہتا ہے اکثریت کی رائے ہے تو پھر ٹھیک ہے، حالانکہ گناہ کا اجماع نہیں ہوتا۔ ہاں گناہ پر اجماع، ہاں اجماع جو ہے وہ کار خیر پر، امت کو خیر پہنچانے کے لیے اگر کوئی مسلمان اکٹھے ہو جائے اور وہ کوئی فیصلہ کرے، لیکن امت کو خیر پہنچانے کے لیے اور دین کی تقویت کے لیے تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ لیکن مطلق اجماع، لوگوں کا جمع ہونا، اگرچہ گناہ پر ہو تو لوگ جمع ہو گئے بھی میں کیا کروں، یہ بات نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، وہ جمع ہو گئے اس بات پر کہ ڈال دیتے ہیں اس کو فی غیابت الجب، کنویں کی کائی میں، کنویں کے اس کنارے اندر۔ وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی الیہ، کس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف۔ یہاں وحی ابھی نبوت ملی نہیں ہے تو وحی کہاں سے آ گئی؟ تو اس کو کہتے ہیں وحی قبل النبوت، وحی قبل النبوت ہے۔ اور بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ نبوت مل چکی تھی، اللہ نے ان کو نبوت دے دی تھی، لیکن ابھی تک کسی کو یہ پتہ نہیں کہ یہ بھی نبی ہے، تو اس نبوت کی وجہ سے اللہ نے اس کی طرف وحی کر دی۔ اور یا یہ وحی قبل نبوت ہے، جس طرح کے سچے خواب ہوتے ہیں وہ بھی نبوت کا حصہ ہے، نبی کو ہوا کرتے ہیں۔
تو اللہ نے ان کی طرف الہام بھیجا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، کیا وحی تھی وہ یہ کہ ضرور میں بتاؤں گا ان کو، بے امرہم، ان کے اس کام کا، ہاذا، جو انہوں نے یہ کیا، یہ جو کام انہوں نے کیا نا، اس کا جو انجام ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ میں ان کو بتاؤں گا، یعنی وہ ان کے سامنے آنے والا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ وہ اس کو نہیں جانتے، لا يشعرون کا معنی شعور نہیں رکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے، یہ آگے ہونے والا کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ تو لا یشعرون سے مراد یہاں یہ ہوا کہ نہ یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا، نہ اس کے والد کو پتہ تھا، اور یا اس سے مراد ہی لا یشعرون سے کہ ان کو شعور نہیں تھا، کما نہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بات کہ یوسف علیہ السلام نبی ہے۔ لا یشعرون، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہم جس کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے، یعنی نبوت کا پتہ نہیں تھا ان کو۔ اور یا یہ کہ نہیں پتہ تھا ان کو لا یشعرون کا آخر میں کیا ہونے والا ہے، یہ جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا آخری انجام کیا ہوگا اس کا پتہ ان کو نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہم بتائیں گے ان کو ان کا آخری انجام۔ وجاؤ، آ گئے، اگلا جھوٹ، یعنی حسد سے جھوٹ پہ جھوٹ۔ وجاؤ، آ گئے، اباہم، ابو کے پاس، عشاء، یعنی شام کو دیر سے، اس دن وہ دیر سے آئے اور بڑے غمگین، یبکون، رو رہے تھے سارے کے سارے، یبکون، سارے رو رہے تھے اور دیر سے آگئے، کیوں رو رہے ہو؟ یہاں رونا یبکون یعنی رو رہے تھے، رونا یعنی وہ رونا جو مکر کا رونا ہوتا ہے، یبکون یعنی خود اپنے آپ کو رولا رہے تھے، رو نہیں رہے تھے، رولا رہے تھے اپنے آپ کو، اور یہ مکر کا رونا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر کا رونا، ہر رونا جو ہے وہ اس سے یہ دلیل نہیں ہے اس بات کا کہ یہ آدمی سچا ہے، اس لیے بعض لوگ جو ہے نا وہ روتے ہیں تو اگلا آدمی جو ہے نا اس پہ رحم کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ رونا اس کا مکر ہوتا ہے، یعنی وہ مظلوم نہیں ہوتا، وہ دلیل نہیں ہے، ہر رونا دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ یہ آدمی قابل رحم ہے۔ جیسے عورتوں کا رونا، اب عورتیں آپ نے دیکھی وہ میتوں پہ جاتی ہیں، نہ ان کا رشتہ دار ہے نہ اس کا ماموں ہے، نہ کچھ بھی جانتے بھی نہیں ہیں، اور چلی جاتی ہیں اور ایسا روتی ہیں کہ گویا کہ وہ اس کے گود میں پلا ہے، جیسے گود میں پلنے والے بچے کے پیچھے روتی ہے اسی طرح وہ اجنبی آدمی کے پیچھے روتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہی عورتیں جو ہے وہ ہنستے کھیلتی اور مذاقی کرتی رہتی اور گپ شپ لگا رہی ہوتی ہے، یعنی گویا کہ پتہ ہی نہیں کہ یہ روئی ہے، اور جب رونے پہ آ جائیں تو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ان کا کوئی اپنا یہ پرایا آدمی ہے، یہ تو ان کا کوئی گود میں پلنے والا ہے۔ یبکون، یہ زبردستی رونے والے ہیں، عورتوں کا رونا، زیادہ تر عورتیں جو ہے وہ مکر کرتی ہیں تو اس لیے عورتوں کی طرف نسبت ہوتا ہے۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بھائی کی قبر پہ رو رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو حضور نے فرمایا فلا مت رونا، صبر کرو۔ اس نے اسے دیکھا پہچانا نہیں، انہوں نے کہا جا اپنا کام کرو، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ درد کیا ہوتا ہے، غم کیا ہوتا ہے، اور روتی رہی۔ جب چلی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، پیچھے صحابہ نے کیا کر دیا تم نے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو آپ سے بات کر رہے تھے، اور پھر جو اٹھی اور پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور جا کر کہنے لگی یا رسول اللہ معذرت کرتی ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں اس لیے میں نے ایسی بات کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، اب موقع نکل چکا ہے، یعنی میں اس وقت اگر تم صبر کر لیتی تو اس کا تمہیں اجر ملتا، اب اگر تم صبر کرنا چاہتی ہو تو اب نہیں کچھ ملے گا۔ صبر تو وہ ہے کہ جو پہلی فرصت میں جو ہے پہلے غم پر پہلے ہی صدمے پر ہو جائے، بعد میں تو آدمی کو ویسے بھی صبر ہو ہی جاتا ہے نا، تو لہٰذا بعد والا صبر معلوم مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں صبر سے مراد کیا ہے، یعنی وہ پہلا والا صبر، اور صبر جمیل وہ ہے کہ جس میں شکایت نکایت نہ ہو، یعنی اللہ سے کوئی شکوہ، لوگوں سے شکوہ، اور لوگوں کو بتاتا پھرے کہ مجھے یہ تکلیف ہے یہ تکلیف ہے۔
قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابو، انا ذهبنا، ہم تو لے گئے، روتے روتے کیا کہہ رہے ہیں، اے ابو جان ہم تو لے گئے اس کو، نستبقو، ہم ایک دوسرے سے دوڑ لگا رہے تھے، آگے پیچھے ہو رہے، یعنی مسابقہ کر رہے تھے آگے ہونے کے لیے، دوڑے، وترکنا، ہم نے چھوڑا، یوسف علیہ السلام کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، چونکہ آدمی جب دوڑتا ہے نا تو کوٹ شوٹ نکال کے، چادر نکال کے رکھ دیتا ہے، کہتے ہم نے وہ سامان ادھر رکھا، ہم نے کہا تو دوڑ نہیں سکتا، ادھر بیٹھو، اور ہم دوڑ لگاتے، بس ہم تو دوڑ لگانے میں لگے رہے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، وہ اس کو کھایا بھیڑیا نے، وَمَا أَنْتَ، یہاں دیکھو وقف ہے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، اس کو کھایا بھیڑیا نے، چپ ہو، وقف ہے نا، چپ ہو، دیکھا کہ ابو پر تو ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، ہم اتنے روئے ہیں اور یہ سارا جھوٹ بول دی ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو اگلی بات پھر تھوڑی سوچنے کے بعد یہ کر رہے ہیں، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، جب پتہ چلا کہ باپ پہ اثر نہیں ہو رہا تو کہنے لگے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ تو ہم پہ اعتبار ہی نہیں کرتے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم سچے ہوں، ہم تو سچے ہوں بھی تب بھی آپ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے، یہ واقعہ صحیح ہوا ہے لیکن آپ کو ہم پر اعتبار کرنا چاہیے، آپ اعتبار نہیں کر رہے ہیں، بس کیا۔ تو یہاں تک مقصود اس سبق کا یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک تو یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، نفی علم غیب آ گیا، نمبر دو یہ کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ سب کے عاجز ہے اللہ کے سامنے، اور نمبر تین یہ کہ حسد ایک گناہ ہے، اور اس گناہ سے اور بہت سارے گناہ نکلتے رہتے ہیں اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، بالآخر حسد کرنے والا ہی ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ کرے۔